الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خواتین اسلام، اسلامی بہنوں، اب سبھی جانتی ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے تخلیق انسانی کے مراحل، اسٹیج آف ہیومن کریشن. تخلیق انسانی کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ مٹی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اس جوڑے سے ان کی نسل اور اولاد پھیلی، جیسے اللہ نے فرمایا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. تو انسانی تخلیق، انسانی پیدائش کا پہلا مرحلہ، تخلیق انسانی کا دوسرا مرحلہ، ہیومن کریشن کا دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے. آیت نمبر 6 میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. وہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے. رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ انسان کئی ایک مراحل سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ نطفے کا ہے، اسپم نطفے کا مرحلہ ہے. یقیناً جو لوگ نیک اولاد کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، شریعت نے انہیں یہ بھی تعلیم دی ہے جس وقت میاں اور بیوی آپس میں فزیکل تعلقات قائم کریں، ضرور یہ دعا پڑھیں تاکہ اولاد نیک اور صالح ہوں اور شیطانی اثرات سے پاک ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو میری اولاد سے بھی دور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کی اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو میاں بیوی دونوں کو بھی چاہیے اس دعا کو یاد کریں، اور جب آپس میں تعلقات قائم کریں تو اس دعا کا اہتمام کریں، التزام کریں.
رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جب مرد اور عورت کا نطفہ جمع ہوتا ہے تو انسانی تخلیق کا، ہیومن کریشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نطفے سے مراد وہ نطفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من کل الماء یکن الولد، ہر منی سے، ہر نطفے سے، ہر پانی سے بچہ نہیں بنتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ، جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس مرحلے کا کئی مواقع پر، کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ رحم مادر میں ایک بچہ جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں پہلا مرحلہ ہے نطفے کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ہے علقے کا مرحلہ۔ علقے سے مراد ہے گاڑھا جمع ہوا خون۔ رحم مادر میں انسان جو مراحل طے کرتا ہے ان میں تیسرا مرحلہ ہے مضغہ۔ مضغہ یہ مضغہ سے نکلا ہے، مضغہ کے معنی چبانے کے ہیں۔ مضغہ سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا، گوشت کی وہ بوٹی جو چبائے جانے کے قابل ہو۔ تو پہلا مرحلہ نطفہ ہے، دوسرا مرحلہ علقہ ہے یعنی گاڑھا جمع ہوا خون، تیسرا مرحلہ ہے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا جو چبائے جانے کے قابل ہو۔ یہ جو تخلیق انسانی کے تین مراحل ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، ان مراحل میں سے ہر مرحلے کی مدت 40 دن ہے۔ ان مراحل کا تذکرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الصادق المصدوق ہے یعنی سچے ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے، فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، تمہیں سے ہر ایک کی پیدائش یوں ہوتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں 40 روز تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، علقے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فرشتہ آتا نہیں ہے بلکہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے کا کام کیا ہے؟ فرشتہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ فرشتہ آ کر کے اس میں روح پھونکتا ہے، گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونکتا ہے، جس سے اس مردہ لوتھڑے میں جان پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نفخ روح پھونکے جانے کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور روح کیا چیز ہے اس کی حقیقت کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح یہ تمہارے رب کے حکم سے ہے۔
تمہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں روح سے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو روح کی کیفیت اور روح پھونکے جانے کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1 ہے نفخ روح سے قبل، روح پھونکے جانے سے قبل کسی کے لیے ممکن نہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے معلوم کرے۔ روح پھونکے جانے سے قبل کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ معلوم کر سکے کہ رحم مادر میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا روح پھونکے جانے سے قبل۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْظَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا وہ کس سرزمین میں مرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اللہ ہی ہے، اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو روح پھونکے جانے سے قبل ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، میل ہے، فیمیل ہے، اس کا نفخ روح کے بعد اسی ایجادات کے ذریعے سے اس بچے کے مذکر یا مؤنث ہونے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں میل ہے یا فیمیل ہے، نفخ روح سے قبل ممکن نہیں ہے، روح پھونکے جانے سے قبل یہ ممکن نہیں ہے۔ روح پھونکے جانے کے بعد جب فرشتہ روح پھونکتا ہے تو فرشتہ کو اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے جس میں روح پھونکی جا رہی ہے یہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ تو نفخ روح کے بعد جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ماں کے پیٹ میں میل ہے یا فیمیل ہے اس کا معلوم کرنا یہ ممکن ہے۔ یہ رہا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے چونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ مکمل کر لیتا ہے یا 120 دن مکمل کر لیتا ہے، 120 دن کے بعد اسقاط حمل یعنی ابوشن یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 120 دن کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ اگر نفخ روح کے بعد، روح پھونکے جانے کے بعد اگر کوئی ابوشن کرواتی ہے، اسلام کی نظر میں یہ ایک شدید جرم ہے، سنگین گناہ ہے، گویا ایک نفس کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ تو ایسی عورت صرف اپنے بچے کی قاتل نہیں ہے، وہ ساری انسانیت کی قاتل ہے، ایک سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موبقات میں شمار کیا ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ شرک، جادو، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا ہے، یہ 7 بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ گناہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی نظر میں قابل معافی نہیں ہے۔ کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن قتل ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ قاتل کو دے گا۔ قاتل اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تو 120 دن کے بعد چونکہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد ابوشن جائز نہیں ہے،
اگر کوئی بہن 120 دن کے بعد ابوشن کرواتی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ قتل نفس، قتل جان کی مرتکب ہے، گویا اس نے ایک جان کو قتل کر دیا، اس نے ایک نفس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا 120 دن سے پہلے ابوشن جائز ہے؟ اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں بھی راجح قول یہی ہے، 120 دن سے پہلے بھی ابوشن بغیر کسی شرعی مجبوری کے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہو، جیسے ابوشن نہ کروانے کی صورت میں ماں کو ضرر نقصان پہنچانے کا اندیشہ اور خدشہ ہوں، اور بھروسہ مند مسلمان ڈاکٹر اس بات کی گواہی دیں، تب اس کی گنجائش ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے جو حمل قرار پاتا ہے وہ اس کی امین ہے، امانت دار ہے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرے، ابوشن کروائے۔ اس کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو غرض اگر 120 دن کے بعد ابوشن کروایا جائے تو ایک بڑا جرم ہے، اور اس پر قانونی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پر قانونی کارروائیاں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ مستقل جان ہے، اس میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اگر 120 دن سے قبل اگر ابوشن کروایا جائے یہ بھی ناجائز ہے، لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ یہاں ایک تیسرا مسئلہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ روح پھونکے جانے کے بعد، یعنی 120 دن کے بعد جو بچہ گر جائے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور اسے دفن بھی کیا جائے گا، اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونکے جانے کے بعد وہ ایک مستقل جان حکم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقط یصلی علیہ، ساقط شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جو بچہ ساقط ہو جائے، گر جائے 120 دن کے بعد، روح پھونکے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور جنازے کی نماز میں اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ اگر 120 دن سے قبل اگر بچہ گر جائے، چونکہ اس میں روح پھونکی نہیں گئی ہے، وہ ایک جان کے حکم میں نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اسے غسل دینے کی اور جنازے کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جان کے حکم میں نہیں ہے۔ 120 دن کے بعد ایک مستقل جان کے حکم میں ہے وہ، چونکہ اس میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ گر جائے اسے کفن پہنایا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ 120 دن سے قبل اگر بچہ گر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ جان مستقل جان کے حکم میں نہیں ہے۔ جب فرشتہ گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونک دے گا، اس کے بعد فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس پیدا ہونے والے بچے کے متعلق 4 باتیں لکھنے کا اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے فرشتے کو اس کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس انسان کا جتنا رزق مقدر ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسے حاصل کیے بغیر اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا،
کوئی نفس کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا لکھا ہوا رزق حاصل نہ کر لے۔ تو پہلی چیز جس کے لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے وہ ہے رزق۔ رزق کے فیصلے ہو چکے ہیں، روزی لکھی جا چکی ہے۔ جب رزق کے فیصلے ہو چکے ہیں، روزی لکھی جا چکی ہے، تو انسان کو چاہیے حلال طریقے سے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ سے ڈرو، حلال طریقے سے روزی حاصل کرو۔ روزی کو حاصل کرنے کے لیے چاہے تم حلال طریقہ اپناؤ یا حلال طریقہ، حلال یا حرام جو بھی طریقہ اپناؤ، تمہیں اتنی ہی روزی ملے گی جو تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ جب لکھا ہوا آپ کو ملنا ہی ہے ہر صورت میں، تو پھر لکھے ہوئے رزق کو آپ حرام ذریعے سے کیوں حاصل کریں؟ آپ حلال ذریعہ اپنائیں، ضرور آپ کی مقدر کا آپ کو مل کے رہے گا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، مجھے میری روزی مل کے رہے گی۔ حرام ذریعہ اپنایا تو بھی اتنی ہی روزی ملے گی جتنی لکھی جا چکی ہے، حلال طریقہ اپنائے اگر وہ اپنائے تب بھی اتنی ہی روزی ملے گی جو لکھی جا چکی ہے۔ تو پہلی چیز رزق کے یا روزی کے لکھنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز جس کے لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے وہ ہے اجل۔ اجل کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ فرشتے کو اس کے اجل لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنے دنوں تک رہنا ہے، مدت بقا، دنیا میں اسے کتنے دنوں تک رہنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، وہ دنیا میں کتنے سال تک زندہ رہے گا، یا دوسرے الفاظ میں اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، کتنے سال اسے دنیا میں رہنا ہے۔ اجل، مقررہ وقت۔ تیسری چیز ہے جس کے لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے وہ عمل لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے جو وہ زندگی بھر کرتا رہے گا۔ عمل سے مراد ہر قسم کا عمل ہے، خواہ قولی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے قلبی ہو، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو یا عمل سے ہو یا دل سے ہو، ہر طرح کے عمل لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو وہ ہے بندے کا سعید یا شقی ہونا، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تو یہ گویا ایک طرح سے آپ سمجھیے فائنل ریزلٹ، پاس یا فیل، وہ سعید ہے یا شقی ہے۔ بظاہر تیسری اور چوتھی چیزیں ایک جیسی ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل میں سعادت اور شقاوت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نیک بختی اور بدبختی دونوں آ جاتی ہیں۔ پھر الگ سے سعید اور شقی، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ جو سعادت شقاوت ہے، نیک بخت یا بدبخت ہے، اس کا تعلق انسان کے خاتمے سے ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آدمی جنتی والے اعمال کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی پوری زندگی جہنمی والا عمل کرتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو سعادت اور شقاوت اس کا تعلق انسان کے خاتمے سے ہے۔ تو یہ چار باتیں لکھنے کا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، سورۃ المومنون میں اللہ نے انسانی زندگی کے کئی ایک مراحل کا، لگ بھگ 7 مراحل کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ آیت ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، مضغہ بنا دیا، علقہ کو مضغہ بنا دیا. پھر اس کے بعد فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی. فکسونا العظام لحما، پھر چھٹا مرحلہ، پھر ہڈیوں کا ہم نے گوشت پہنا دیا. پھر ساتواں مرحلہ اللہ نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. لہٰذا جو خالق ہے وہی ہماری عبادتوں کا، ہماری بندگیوں کا مستحق ہے. فتبارک اللہ، برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ رہے انسانی تخلیق کے کچھ مراحل، ہیومن کریشنز جو ہے اس کے کچھ مرحلے، اس کے کچھ مراحل. اب یہاں ایک اہم سوال ہے. سوال یہ ہے دوران حمل کے دوران جب عورت پریگننسی میں ہو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ اصل میں یہی موضوع ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے تربیت کا آغاز پیدائش کے بعد یا بچے کے اسکول داخلے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ماں بننے کا آغاز اور تربیت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عورت پریگننس ہو جائے، حمل میں ہوں، سب سے پہلے تو اس کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اگر بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا شکر اللہ کی نظر میں اس نعمت سے بہتر بن جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور نوازوں گا. تو سب سے پہلی چیز حاملہ عورت کو چاہیے کہ اس نعمت اولاد پر اللہ کا شکر ادا کرے. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈی ہے والدین کی، یہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہے. ان کے مرنے کے بعد گویا ان کا ایک طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. اگر اولاد کی صحیح تربیت کر لی گئی، اولاد کی ہر نیکی میں والدین کا برابر حصہ، ان کی حصے داری رہے گی. تو نعمت اولاد پر اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 2، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کر سکیں. تو اللہ سے توفیق مانگے، اولاد کی تربیت پر اللہ سے توفیق مانگے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں میرے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگے. اور تیسری بات، اولاد جب ماں کے پیٹ میں ہوں اسی وقت سے اس کے لیے نیک تمنائیں دل میں رکھیں. مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں، انہوں نے اس وقت نظر مانی کہ وہ ہونے والی اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی. جیسے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران،
جب کہا عمران کی بیوی نے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اے پروردگارہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، فتقبل منی، تو میری طرف سے قبول فرما۔ عمران کی عورت کا نام حنہ بنت فاخودہ ہے، یعنی جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر نظر مانی کہ وہ پیدا ہونے والی اولاد کو، پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو نظر عمران کی بیوی نے مانی تھی ایسی نظر ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص نظر مانے، منت مانے کہ میں اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا تاکہ وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرے، اسے دنیا کی کسی کام پر نہیں لگاؤں گا، تو ایسی نظر کرنا جائز ہے، درست ہے، اور اسے پورا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی گناہ کی نظر مانے، معصیت کی نظر مانے، کسی ناجائز کام کے لیے نظر مانے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی نظر کو توڑ دینا ضروری ہے۔ مثلا کسی خبر کا مجاور بننے کی نظر مانے تو یہ نظر درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرک ہے، اسے شرک کی آبیاری ہوتی ہے۔ شرک کو گویا یعنی پروان چڑھانا، اسے بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اس کو چاہیے کہ نظر کو پوری کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے۔ ومن نظر ان یعصی اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے فلا یعصی اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو جب حمل سے ہو، پریگننسی میں ہوں، اپنے اولاد کے لیے نیک تمنائیں اپنے دل میں جگہ کے رکھیں، میں اپنی اولاد کو نیک بناؤں گی، صالح بناؤں گی، اے اللہ میں دائی بناؤں گی تاکہ تیرے دین کی خدمت کرے، اس کے ذریعے سے تیرا دین پھیلے، تو نیک تمنائیں رکھیں۔ تو حنہ علیہ السلام نے نظر مانی کہ اے پروردگارہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ فلما وضعتها، جب حنہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، حسرت و افسوس کے ساتھ کہنے لگی پروردگارہ میرے ہاں تو بچی جنم لیا ہے، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اب میرے اس نظر کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بیت المقدس خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی۔ اس زمانے میں اس کام کے لیے بیٹوں کو ہی وقف کیا جاتا تھا۔ بیٹی ہو گئی، افسوس سے کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بخوبی معلوم ہے کیا اولاد ہوئی ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی علم تھا، کوئی علم نہیں تھا، واللہ اعلم، اللہ تو جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، یقیناً لڑکا لڑکی کی مانند ہے، یعنی لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہے، اس لڑکی کی جگہ اگر لڑکا پیدا ہوتا وہ بھی اس لڑکی کے برابر نہ ہوتا، یعنی یہ لڑکی تو بڑی شان والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے یہ۔ پھر آگے کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اس میں مریم علیہ السلام کی یتیمی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ نام والدہ نے رکھا، باپ وفات پا چکے تھے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی بچے کا نام رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کا نام مریم ان کی والدہ نے رکھا تھا، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں ہے، ساتواں دن یہ نام رکھنے کی آخری حد ہے، بلکہ ولادت سے پہلے بھی اگر نام تجویز کر لیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے میں بتاؤں گا۔
آگے اس پر گفتگو آ رہی ہے، شاید کل کے درس میں نو مولود کے مسائل۔ تو کہنے لگی اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ والدین کو چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ماں کو چاہیے، پیدائش کے وقت سے ہی اولاد اور ان کی اولاد کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے یعنی اس بچی کو، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس بچی کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو ماں کو چاہیے کہ بیٹی کے پیدائش کے دن سے ہی، ولادت کے وقت ہی سے اولاد کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کرے۔ اگر اللہ چاہا تو اس دعا میں بڑی تاثیر ہوگی۔ حنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی مریم کی پیدائش کے بعد ان کے لیے بھی اور ان سے ہونے والی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو ولادت کے دن سے ہی دعا دے کہ اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ آج کون دعائیں مانگتے ہیں؟ بیٹے کی خوشی میں، بیٹا ہو تو بیٹے کی خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، بیٹی ہو غم میں اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو دعائیں مانگے کہ اللہ شیطان سے محفوظ رکھا، اللہ ان کو صالح بنا، اللہ نیک بنا ان کو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی دعا کا نتیجہ دیکھیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو یعنی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان دی، وہ دنیا کی کامل ترین عورتوں میں سے ایک عورت بن گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمول من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے با کمال گزرے ہیں، ولم یکمل من النساء، عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی با کمال عورت نہیں گزری ہے۔ مردوں میں بہت با کمال گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور مریم بنت عمران، ان کے علاوہ کوئی با کمال نہیں ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ساری عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے۔ بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارنیاں چار ہیں، ایک مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بنت خویلد، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو حنا علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ ولادت کے وقت سے ہی دعاؤں کا آغاز کر دیں۔ دیکھیے بچے کا تعلق ابتدائی دنوں سے ہی ماں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ جب ماں حمل سے ہوتی ہے، پریگننسی میں ہوتی ہے، اسی وقت سے بچے کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اثر لینے کا سلسلہ حمل ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔
تو بچوں کی ولادت کا مرحلہ، یہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ ولادت کے بعد نہیں ہے، بلکہ حمل ہی سے تربیت کا مرحلہ شروع، بلکہ پریگننسی سے پہلے دعا، صالح رشتوں کا انتخاب، یہ سب نیک اولاد کے لیے ہے۔ جب عورت حمل میں ہوتی ہے، پریگننسی میں ہوتی ہیں، والدین کی عادتیں اسی دوران بچے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوران حمل ماں کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، ماں کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ اچھی رکھیں۔ آپ مستقبل میں اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں، حمل میں آپ کے ذہن اور دماغ پر وہی زیادہ فکر ہو۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر عورت حمل سے ہوتی تو اس کے کمرے میں جو لیڈر، جو فوجی بہادر، جو ان کی تصویریں لگا دی جاتی تھی، تاکہ بار بار حاملہ عورت کی نظر ان تصویروں پر پڑے اور اس کے اندر بھی شجاعت اور بہادری کے جذبات پیدا ہو، اور ان جذبات کو بچہ قبول کرے۔ اور جدید سائنس بھی مانتی ہے، گرچہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے فوٹو وغیرہ لٹکانا، لیکن زمانے جاہلیت میں ایسے کیا جاتا تھا۔ تو آپ کا جو ایم ہے، آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں، اس کی تیاری حمل سے ہی کریں۔ اور دوران حمل ماں باپ کا عموماً جو رویہ ہوتا ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر حمل کے دوران ماں کو، والدین کو بہت محتاط رہنا ہے۔ دوران حمل فلموں، ڈراموں سے دور رہیں۔ آپ فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک میں جو ہے بے حیائی پر مبنی پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچہ ان سارے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اشغال میں، ذکر و اذکار میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تاکہ بچے پر مثبت اثرات، پازیٹیو اثرات پڑے۔ ہمیشہ باوضو رہیں اور کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کی سوچ ہو کہ میری غذا میں میرے بچے کا بھی حصہ ہے، آپ کی غذا میں آپ کے بچے کی بھی حصے داری ہے۔ اللہ کی نیک تربیت کھاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دوران حمل ماں باپ کا رویہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ماں اور باپ ان دونوں کا تعلق اچھا رہے حمل کے دنوں میں۔ اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خصوصی طور پر خیال رکھے، اس لیے کہ حمل میں عورت غیر معمولی تبدیلیوں سے گزرتی ہے، اس کی مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جس کا اکثر مرد سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور دوران حمل ماں کو چاہیے کہ اچھی خوراک لیں، صحت مند خوراک لیں، اور اس کی جو سوچ ہے، جیسے میں نے کہا، ایک دم پازیٹیو تھنکنگ ہو، اس کی مثبت سوچ ہو، اور زندگی لڑائی جھگڑے سے پاک رکھیں۔ یہ سب تیاری کریں، ولادت سے قبل ہی سب باتوں کی تیاری کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے جس کی طرف توجہ دی جائے، وہ ہے حلال کمائی۔ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران حلال روزی آپ کھائیں، حلال کمائی کھائیں۔ بچے کے سعادت اور شقاوت میں، بچے کے نیک اور برے بننے میں کمائی کا اور رزق کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر والدین حرام کھائیں اور بچے کو حرام مال سے کھلائیں تو یہ بچہ آئندہ چل کر شقی ہوگا، بدبخت ہوگا۔ اگر والدین اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں تو حلال روزی کی تاثیر سے بچے بھی نیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حلال روزی، خود بھی حلال روزی کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں، اس لیے کہ
آدمی حلال کھاتا ہے چاہتے یا نہ چاہتے نیکیاں کرتا ہے. یہ حلال عقل حلال کا اللہ کی طرف سے صلہ ہے. جو حرام کھاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گناہ ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو غرض عموماً ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہی ہے کہ تربیت کا مرحلہ یہ بچوں کی ولادت یا پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. بات ایسی نہیں ہے. حقیقت میں بچوں کی تربیت کا مرحلہ یہ عورت کے پریگننس ہونے کے بعد بلکہ اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو غرض اس موضوع کے تحت میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں. ختم کریں گے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.